السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا ما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کی نشست میں عنوان ہے عید کا فطرہ کس پر ہے اور کتنا دینا ہے، کیا دینا ہے۔ محترم ناظرین، صدقۃ الفطر رمضان المبارک میں ادا کرنا ہے، اور یہ صدقۃ الفطر ہر شخص پر ادا کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بچہ ہو، چاہے وہ بڑا ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، غلام ہو، آزاد ہو، امیر ہو، غریب ہو، سب کے اوپر صدقۃ الفطر کو ادا کرنا نماز سے پہلے ضروری ہے۔ جو آدمی غریب ہے بہت زیادہ، جس کے پاس روپیہ پیسہ نہیں ہے، اس کو بھی نکالنا ضروری ہے۔ اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ایک تو غریب کی مدد ہو جاتی ہے، اور دوسری چیز انسان روزے کی حالت میں اس سے جو کمی کوتاہی کچھ رہ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے سے، اس صدقہ کے ذریعے سے اس کمی کوتاہی کو دور کر دیتا ہے۔ آئیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں لوگ صدقۃ الفطر کس طریقے سے ادا کرتے تھے، آپ کے سامنے ایک دو حدیثیں پیش کی جا رہی ہیں۔ عن ابن عمر رضی اللہ عنہما قال فرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زکاة الفطر ساعا من تمر او ساعا من شعیر علی العبد والحر والذکر والانثى والصغیر والکبیر من المسلمین وامر بها ان تود قبل خروج الناس الى الصلاة، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے زکوٰۃ کو، صدقے کو فرض قرار دیا ہے۔ دیکھیے، صدقہ فرض ہے۔ کتنا فرض ہے؟ ساعن من تمرین، ایک سا کھجور میں سے، کھجور کا ایک سا، او ساعا من شعیر، یا جو کا ایک سا، علی العبد، غلام پر، والحر، آزاد پر، والذکر، مذکر پر، میل پر، مرد حضرات پر، والانثی، عورتوں پر، فیمیل پر، مؤنث پر، والصغیر، چھوٹے پر، والکبیر، بڑے پر، من المسلمین، مسلمانوں میں سے۔ یعنی آدمی چھوٹا ہو، بڑا ہو، بچہ ہو، جوان ہو، بوڑھا ہو، چاہے آج ہی ایک دن ہی کیوں نہ پیدا ہوا ہو، ایک دن بھی اگر ہو گیا ہے پیدا ہوتے ہوئے، بچہ اس دنیا کے اندر آیا ہے، مان لیجئے کل عید ہے، آج پیدا ہوا ہے، تو اس کے اوپر بھی صدقۃ الفطر اس کے نام سے، اس کے طرف سے بھی دینا ضروری ہے۔ وہ امر بہا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، ان تود قبل خروج الناس الی الصلاۃ، کی نماز کی طرف نکلنے سے پہلے، عیدگاہ کی طرف جانے سے پہلے لوگ اس کو ادا کر دیں۔ یعنی آدمی رمضان المبارک کا روزہ رکھتا ہے، جب چاند دیکھ لیا عید کا تو اس کے اوپر یہ فرض ہو گیا کہ اب وہ صدقۃ الفطر نکالے، ادا کرے، غریبوں تک پہنچائے، اور عید کی نماز سے پہلے پہنچائے، کیونکہ اگر عید کی نماز سے پہلے وہ نہیں پہنچاتا ہے، اس کے بعد پہنچاتا ہے تو عام صدقہ ہوگا، اور عید کی نماز سے پہلے اگر وہ ادا کرتا ہے تو یہ صدقۃ الفطر ہوگا، جس کو ہم فطرانہ بولتے ہیں یا فطرہ نکالنا بولتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند دیکھنے کے بعد فرض قرار دیا، اور عید کی نماز سے پہلے اس کو ادا کرنا، تاکہ جو غریب لوگ جو ہیں وہ بھی عید کی خوشیوں میں شامل ہو جائیں، اور وہ لوگ جو مانگتے پھرتے ہیں اس دن تو کم سے کم خوشی منا لیں، مانگے وغیرہ نہ، مانگ کا مطالبہ مت کریں۔ تو یہ حکمت اور یہ مصلحت ہے اس صدقۃ الفطر کے اندر۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صرف کھجور اور جو لوگ دیتے تھے کہ اور بھی کوئی چیز صدقۃ الفطر میں ہوتی تھی؟ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ یقول كنا نخرج زکاة الفطر ساعا من طعام او ساعا من شعیر او ساعا من تمر او ساعا من اقط او ساعا من زبیب، رواہ البخاری فی کتاب الزکاة۔
حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زکوٰۃ الفطر کو نکالتے تھے، یعنی فطرانہ جو ہوتا تھا صدقۃ الفطر ہم ادا کرتے تھے صاع من طعام، کھانے والی چیز سے، جو ہم کھانا کھاتے ہیں جیسے چاول ہے، روٹی ہے، ہم کھاتے ہیں تو اس میں سے ہم نکالتے تھے 1 سا، اسی طریقے سے جو میں 1 سا، اسی طریقے سے کھجور میں 1 سا، اسی طریقے سے پنیر میں 1 سا، پنیر منی پنیر، اسی طریقے سے زبیب منقع کے اندر بھی ہم زکوٰۃ صدقۃ الفطر دیتے تھے۔ یعنی وہ چیزیں جس کو ہم روزمرہ اپنی زندگی میں کھانے کے لیے استعمال کرتے ہیں، ان چیزوں میں صدقۃ الفطر دینا ضروری ہے، اور اصل صدقۃ الفطر اسی میں سے ہے، اسی میں سے ادا کرنا ہے۔ مثال کے طور پہ عرب والوں کے ہاں کھجور کی آمدنی تھی، کھجور زیادہ پیدا ہوتا تھا، اصل کھیتی اور اصل کمائی کھجور، تو اس میں وہ لوگ زکوٰۃ نکالتے تھے۔ اسی طریقے سے منقع تھا، اس میں نکالتے تھے، شعیر جو تھا اس میں نکالتے تھے۔ ہمارے ہاں چونکہ زیادہ تر گیہوں ہوتا ہے، چاول ہوتا ہے، تو ہم اس میں نکالیں، اس میں سے ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم نکالیں۔ تو اس طریقے سے اگر ہم صدقۃ الفطر نکالیں گے تو انشاءاللہ اللہ رب العالمین اس کا ہمیں فائدہ یہ دے گا کہ ہمارے روزوں کے اندر جو کمی کوتاہی رہ گئی ہے اس کو اللہ تعالیٰ معاف کر دے گا۔ کتنا نکالنا ہے صدقۃ الفطر؟ حدیث کے اندر سا کا لفظ ہے، سا کس کو بولتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک پیمانہ تھا، جیسے ہمارے ہاں سیائی بولتے ہیں، تو اسی طریقے سے وہ لوگ ایک سا نکالتے تھے، لیکن وہ بڑا ہوتا تھا، وہ تقریباً اس زمانے کے لحاظ سے اگر دیکھا جائے تو 2.25 کلو یا 2.5 کلو کے قریب ہوتا ہے۔ تو 2.5 کلو آپ مان لیجئے، تو اگر ہم 2.5 کلو اناج ایک آدمی کی طرف سے نکالتے ہیں تو ہمارے گھر میں جتنے فرد ہیں سب کے طرف سے 2.5 کلو ہمیں نکالنا ہے، تو یہ صدقۃ الفطر ادا ہوگا۔ تو 2.5 کلو غلہ آپ گیہوں دیں، آٹا دیں، یا اسی طریقے سے چاول دیں، آپ کو نکالنا ہے، اور اس کے مطابق اگر ہم اور آپ نہیں نکال رہے ہیں، بعد میں دے رہے ہیں صدقۃ الفطر، تو یہ ہمارا صدقۃ الفطر ادا نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے حدیث مروی ہے بخاری کے اندر کہ کتنے دن پہلے اسے نکالنا چاہیے، تو کہتے ہیں کہ ہم لوگ عام طور سے 1 دن یا 2 دن پہلے نکال دیتے تھے۔ اس کی مصلحت یہ تھی کہ غریب لوگ تھے تاکہ عید کے دن وہ تیار ہو کے آئیں، اور بالکل عید ہی کے دن اگر ہم نکالیں گے تو لوگ مشغول ہو جائیں گے لینے میں۔ تو اس سے بھی مسئلہ ثابت ہوا کہ آدمی عید کی نماز سے 2 دن 4 دن 10 دن پہلے آدمی نکال سکتا ہے، جیسی ضرورت لوگ آتے ہیں فطرہ کے لیے اس کو آدمی بالکل دے۔ تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں صدقۃ الفطر کی اہمیت کو سمجھنے کی اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین، تقبل یا رب العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔